انمول ہمیشہ سے ہی چپ چاپ اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس سپارہ پڑھنے کے لیے آتی، اس کا رویہ سب سے الگ ہوتا تھا۔ گو کہ عمر اس کی کم تھی، لیکن باتوں سے وہ بہت سمجھدار لگتی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا، اور سب کہتے تھے کہ جب زیادہ بڑی ہو جائے گی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنے گی، اور جو مرد اس کی زندگی میں آئے گا وہ بہت خوش نصیب ہوگا کہ اسے خوبصورت لڑکی نصیب ہوگی۔ میں انمول کو ہمیشہ زیادہ ہی نوٹ کرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی ہے اور بہت سمجھدار ہے، کہیں اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ تو نہیں جس کو جان کر مجھے افسوس ہو، کہیں اس کے ماں باپ اس پر کوئی ظلم تو نہیں کرتے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور آج میں نے اسے ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی خود کے ساتھ؟ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ نکالو اسے، اپنے کپڑے کے اندر سے نکالو نکالو، لیکن اس نے وہ چیز جب اپنے کپڑوں کے اندر سے نہیں نکالی اور میں نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لگایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں 2 قدم پیچھے جا اچھلی، کیونکہ میرے سامنے بیٹھی وہ کم عمر لڑکی اس وقت میرا نام ماریا ہے۔ میری شادی ایک بہت ہی بڑی عمر کے آدمی سے کروا دی گئی تھی۔ میں ایک باپردہ اور اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ میں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید میری زندگی اچھی ہوگی، میری زندگی میں کوئی شخص آئے گا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ پر میرے ماں باپ پر بہت قرض تھا، انہوں نے وہ قرض اتارنے کے لیے میری شادی کروا دی۔ میرے شوہر کی عمر میں اور میری عمر میں پورے 23 سال کا فرق تھا۔ میرا شوہر بوڑھا تھا، دیکھنے میں دبلا پتلا تھا تو زیادہ بوڑھا نہیں لگتا تھا، لیکن یہ کیا کہ اس کی حرکتیں بھی بہت ہی بری تھیں۔ وہ ہر آتی جاتی عورت کو دیکھتا اور اپنی آنکھیں سینکتا رہتا۔ میرا اسلام اور دین پڑھنے کا کیا فائدہ کہ میں اس کو سمجھا بھی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ جب بڑی عمر کے مرد کو چھوٹی عمر کی لڑکی مل جاتی ہے تو وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اسے بہت پیار کرتا ہے، اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ سسٹم بھی الٹا تھا۔ میرا شوہر مجھ پر زیادہ ہی روب جماتا تھا، مجھے پابندیوں میں رکھتا تھا۔ یہ شکر ہے کہ اس پہ سسرال کا کوئی بوجھ نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر کی عمر اتنی تھی کہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا سے کب کے جا چکے تھے، اور بہن بھائی بھی اپنے اپنے جوان بچے لے کر بیٹھے تھے۔ اب ہم نے بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی تھی تو ہمیں ایک مناسب جگہ مل گئی۔ یہ ایک اچھی فیملی تھی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام انمول تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اوپر والا حصہ ہے، وہاں آپ رہ سکتے ہیں، لیکن آنے جانے کا راستہ ایک ہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ میرے شوہر کو پہلے سے جانتے تھے، اور اس عورت کے شوہر کے ساتھ میرے شوہر کی کافی دوستی تھی۔ یہ ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے، اسی لیے ان کا کہنا تھا کہ بس گھر میں ایک خاندان کی طرح رہ لیں گے، نہ آپ ہمارے معاملے میں بولیے گا، نہ ہم آپ کے معاملے میں بولیں گے۔ کرایہ بھی انہوں نے زیادہ نہیں بتایا تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یوں میں انمول کی امی اور ابو کے ساتھ ان کے گھر میں اوپر والے حصے پر رہنے لگی۔ اپنے شوہر کی بہت منتیں کیں، بہت سمجھایا کہ دل نہیں لگتا میرا، اسی لیے مجھے چھوٹا سا مدرسہ کھولنے دے۔ جب کہیں جا کے وہ مان گیا، اور انمول کی امی نے بھی کہا کہ ہاں آپ بے شک مدرسہ کھول لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کے حوالے سے ہمیں بھی تھوڑا ثواب مل جائے۔ میرے پاس محلے کی 20-25 لڑکیاں آرام سے آ جاتی تھیں۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ صرف لڑکیوں کے لیے ہی مدرسہ بنانا۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، میں نے تو قرآن کی تعلیم دینی تھی، کیونکہ میرا سارا سکون اب انہی چیزوں میں رہ گیا تھا۔ میرے شوہر سے مجھے کوئی سکون نہیں ملتا تھا، وہ مجھے کسی چیز کی طرح رکھے ہوئے تھا کہ جب ضرورت پڑی تو پاس بلا لیا، ورنہ کونے میں پڑی رہے، کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان۔ اس کے گھر کے کام ہو جاتے تھے، کھانا بنا بنایا مل جاتا تھا، کپڑے استری ہوئے مل جاتے تھے، اسے مجھ سے اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ شاید اس نے شادی اسی لیے کی تھی کہ بڑھاپے میں اکیلا کہاں خوار ہوں گا۔ بہن بھائیوں نے اسے 4-4 مہینے رکھا تھا، اس کے بعد ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم تمہارے نخرے نہیں برداشت کر سکتے، تمہاری وجہ سے ہماری بیویوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ میرے شوہر کے واقعی بڑے نخرے تھے۔ اس کا نام یاسر تھا، اس کو اپنے کپڑے صاف ستھرے چاہیے ہوتے تھے،
जूते, रुमाल, टोपी, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा, और खाना वक्त पर मिले, गर्मा गर्म होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ घर में ना पके जो उसको पसंद नहीं। आधी चीज़ें ये खाता नहीं था, आधी चीज़ों से उसको मसला होता था, क्योंकि उसकी उम्र का तकाजा था। इसीलिए बस जो उसको पसंद होता घर में वही बनता था। मैं सब्र शुक्र करके खा लेती थी। अम्मी अब्बू मेरे सामने क्या बोलते, उन्होंने तो अपने घर के कर्जे उतारने के लिए मुझे कुर्बान किया था। कभी कभी फ़ोन पर बात करते, अगर मैं दिल की कोई बात करना चाहती तो कहते कि बेटा, सबके साथ ही ऐसे होता है, ज़िंदगी ऐसी ही होती है, शादी कोई मजाक नहीं। मैं भी खामोश हो जाती हूँ। मुझे तो उनसे शायद बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन माँ बाप थे तो दिल तंग हो जाता था। अल्लाह ने मुझे औलाद भी नहीं दी। शादी को साल हो गया था। सोचती थी कि एक औलाद हो जाती तो मेरी ज़िंदगी में कोई तो खुशी आ जाती, मेरा दिल उसकी तरफ लग जाता। लेकिन जो मेरे शौहर के हालात थे, मुझे नहीं लगता था मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। हमारे घर के सामने वाले घर में भी एक बहुत अच्छी फैमिली रहती थी। उनके घर से 2 लड़कियां मेरे पास पढ़ने के लिए आती थी। एक दिन उनकी माँ आई। उसने कहा कि मेरी बेटियों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हमने घर में इनको कभी नहीं मारा। सुना है कि जो लोग सुपारा वगैरह पढ़ाते हैं वो मारते भी हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं लड़कियों को नहीं मारती। जब मैंने उस औरत को देखा तो उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब उसके शौहर को देखा तो हैरान रह गई। एक दिन अनमोल की माँ के साथ सब्ज़ी लेने गई तो उसने मुझे बताया कि जो औरत सामने रहती है ना, ये उसका शौहर है। जब मैंने उसको देखा तो मेरे तो कदमों तले से गोया ज़मीन ही निकल गई। कहाँ वो औरत और कहाँ ये लड़का। ऐसा लगता था कि ये उसका बेटा है। मैंने कहा, आपको गलत फहमी हुई है, शायद ये उसका बेटा है। तो अनमोल की माँ ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ पर 20 साल से रह रही हूँ। मेरी तो जवानी भी यहीं गुजरी है, बचपन भी, फिर शादी भी इसी मोहल्ले में हो गई। मुझे अच्छी तरह पता है ये इसका शौहर है। मैंने कहा कि ये कैसी बेजोड़ शादी है। उसने कहा कि तुम्हारी शादी भी तो बेजोड़ है। मैंने कहा कि हाँ, मेरी शादी का भी यही हाल है, लेकिन मर्द बड़ा हो तो कोई इतना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन औरत बड़ी हो तो ज़माना जीने नहीं देता। उसने कहा कि इनके साथ भी यही हाल है, लेकिन इन दोनों में इतनी मोहब्बत है, ये किसी बात की परवाह नहीं करते। मैंने कहा कि ये बात तो आपकी सच है। अगर शादी बेजोड़ हो लेकिन मोहब्बत हो तो फिर ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन यहाँ तो ना मोहब्बत है ना ही जोड़ है। अनमोल की माँ मुझे तसल्ली देती थी। वो बहुत अच्छी औरत थी। उसने अपनी बेटी की तरबियत भी अच्छी की थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़की कोई शरारत करती हो, इधर उधर भागती हो, मोहल्ले में निकल जाती हो। दुपट्टा हमेशा उसके सर पर होता था। रोज़ पढ़ने आती थी, रोज़ उसे सबक याद होता था। कभी कभी मेरे घर के काम करने की कोशिश करती थी। मैं कहती थी कि नहीं करो, कहती थी कि नहीं, आप अकेली हैं, और उस्ताद तो माँ बाप की जगह होते हैं। अगर आपके घर का काम करूँगी तो मुझे तो नेकियां ही मिलेंगी। मेरी भी उसके साथ काफ़ी दोस्ती हो गई, क्योंकि हम एक ही घर में रहते थे। कभी कभी आ जाती थी कोई चीज़ लेकर, मैं भी उसे कुछ पैसे दे देती कि जाकर कुछ खा लेना, या कोई अच्छी चीज़ बनाती तो उसके लिए ज़रूर भेजती थी। लेकिन एक दिन बड़ा अजीब मामला हुआ। उसके घर वाले शादी में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अनमोल को अपने पास रख लूं। मैं मान गई। मैंने कहा कि हाँ, मेरे पास तो ये बहुत खुश रहती है। मैं रात को दूसरे कमरे में उसके साथ सो गई। मेरे शौहर को इस बात से मसला हुआ तो मैंने उनसे कहा कि रात की बात है, सुबह अनमोल को नाश्ता बना के दिया, लेकिन जब वो नाश्ता कर रही थी तो उसको उल्टी आ गई। मैंने कहा कि क्या बात है। कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। हम लोगों ने रात को पिज़्ज़ा मंगवा के खाया था, शायद इसीलिए उसके पेट में दर्द था। मैंने कहा कि अपनी अम्मी को नहीं बताना, वरना फिर वो तुम्हें यहाँ नहीं भेजेंगी। उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। मैंने उसे पेट दर्द की दवा दे दी। उसकी अम्मी ने जिस शादी में जाना था, रात को वहीं पे रहना था, क्योंकि शादी दूसरे शहर में थी। लेकिन अगली रात से पहले वो लोग वापस आ गए। मैंने उनकी बेटी उनके हवाले कर दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अनमोल की हरकतों में मुझे कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी। आजकल उसका चेहरा बिल्कुल पीला रहता था। वो बहुत बीमार भी रहती थी। कभी पेट दर्द हो गया, कभी उल्टी लग गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा ही बीमार हो गई। रात के टाइम उसे डॉक्टर के पास ले गए।
میں صبح اس کو پوچھنے کے لیے گئی تو اس کی ماں نے کہا کہ الٹی سیدھی چیزیں جو کھاتی رہتی ہے، بڑی ہو رہی ہے نا، اسی لیے ایسا تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بلوغت آ رہی ہے تو تھوڑی بہت جسمانی تبدیلیاں بھی آتی ہیں، آپ پریشان نہیں ہو، سب کچھ نارمل ہے۔ 1 ڈیڑھ مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ انمول کے پیچھے تو جیسے بیماریاں ہی پڑ گئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ چلتی پھرتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ بچہ بیمار ہو اور اسے بیماروں کی طرح ایک جگہ بٹھا دو تو وہ اور بیمار ہو جاتا ہے، اسی لیے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو چلنے پھرنے دو، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ گھر میں لگ کے ادھر ادھر پھر کے اپنی بیماری کے بارے میں بھول جاتی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ جب سے میں نے وہ پیزا کھایا ہے نا، تب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے، آئندہ میں کبھی پیزا نہیں کھاؤں گی۔ اس بات پر میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ابھی تو اس پیزے کو کھائے ہوئے 2 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تھوڑی نا وہ پیزا تمہارے پیٹ میں پھر رہا ہوگا، پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، بیماری پیچھے پڑ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ سامنے والی عورت جس کی 2 بیٹیاں میرے پاس پڑھتی تھیں، جس کا شوہر بہت جوان تھا، اس کا نام ریحانہ تھا، اس کے ہاں پھر سے امید تھی اور میرے ہاں ابھی تک کوئی امید نہیں تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے رشک آتا تھا۔ اس کا شوہر بے حد خوبصورت تھا، وہ بتاتی تھی کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ کبھی کبھی گھر آ جاتی تھی تو سلام دعا، کبھی چائے پر بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ آج کل اس کا پیٹ بڑھنے لگا تھا اور وہ اپنے پیٹ کو چھپاتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم کھلے کپڑے پہنا کرو، پھر کوئی بڑی سی چادر لے لیا کرو، تمہاری تو اپنی بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں اور محلے میں بھی تم ایسے پھرتی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ تو عورت کا غرور ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، بھلا میں اس کو کیوں چھپاؤں؟ جانے کیوں مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے تانا دے رہی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کی میرے ساتھ کون سی دشمنی ہے جو وہ مجھے تانا دے گی۔ میں نے کہا کہ ہاں لیکن نظر بھی لگ جاتی ہے۔ کہنے لگی کہ توبہ توبہ، اللہ بری نظر سے بچائے، آج کل تو ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کسی کی اولاد پیدا ہو کر مر جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ہاں تو 7 سال میں یہ تیسری اولاد ہے، اور اس دفعہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، میں نے پتہ بھی کروا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہارے بیٹے کو صحت و زندگی دے۔ اس نے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ روز میرے لیے پھول لے کر آتا ہے، میری سالگرہ ہو، عید ہو، تہوار ہو، مجھے ایسے ایسے تحفے دیتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ اس کو کوئی بات کر دیں تو لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ میں بڑی حیران ہوتی تھی۔ میں نے انمول کی ماں سے یہ ساری باتیں کی تو اس نے کہا دیکھو، سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اتنی یہ کوئی حور پری نہیں ہے، دراصل اس کا باپ بہت زیادہ امیر ہے، جس گھر میں یہ رہتی ہے وہ بھی اس کے باپ کا ہے، اور اس کے گھر کے سارے خرچے بھی اس کا باپ اٹھاتا ہے، شاید اسی لیے اس کا شوہر اس کے اتنے ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ میں نے کہا کہ اگر اتنے ناز اس لیے بھی اٹھاتا ہے تو کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کتنا جوان ہے، اور یہ تو ادھیڑ عمر عورت ہے اور اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے۔ انمول کی ماں کہنے لگی کہ کچھ لوگ نہیں سوچتے، محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن ہمارے حصے میں تو اندھی محبت بھی نہ آئی، ہم تو محبت کو نہ آنکھوں کے ساتھ نظر آئے نہ بنا آنکھوں کے۔ وہ کہنے لگی کہ خود پر ترس نہ کھایا کرو، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ریحانہ کو سب دیکھتے تھے کہ کیسے وہ اپنے پیٹ کی نمائش کرتی پھرتی، کبھی بچوں کے کپڑے لیتی، کبھی کچھ کرتی۔ ہم اسے منع کرتے کہ اتنا دکھاوا نہیں کیا کرو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا غرور ہے، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ جہاں غرور ہو وہاں شیطان ہوتا ہے، کیونکہ غرور وہی عمل ہے جو شیطان نے کیا تھا، لیکن ہم پھر بھی اس کے لیے دعا ہی کرتے تھے۔ ایک دن میں نے انمول کو دیکھا، وہ بہت زیادہ املی کھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مت کھاؤ، اس سے تمہارا گلا خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرا ہمیشہ کھانے کا دل کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اس عمر میں ہوتا ہے، لیکن کم کھایا کرو، نہیں تو بیمار ہو جاؤ گی، پہلے ہی تم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہو۔ اس کے بعد میں نہ جانے کیا ہوا کہ انمول کی ماں نے اسے میرے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ 3-4 دن تک وہ نہیں آئی، کہنے لگی کہ بیمار ہے۔ اس کے بعد جب بھی میں اسے بلاتی یا کہتی یا پیغام بھجواتی تو کہتی کہ اس نے نہیں آنا۔
اسی طرح کرتے کرتے 10-15 دن گزر گئے۔ میں بھی اپنی روٹین میں لگی رہی۔ ایک دن ٹائم نکال کر اس کی ماں کے پاس چلی گئی۔ مجھے انمول کافی دن سے نظر بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ اس نے کہا کہ طبیعت تو بہتر ہے، لیکن اس کے ابو نے کہا ہے کہ اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اسی لیے اس کو زیادہ آنا جانا نہیں کروانا۔ میں نے کہا کہ کیا آنا جانا؟ بس یہاں سے اوپر ہی تو آنا ہے، ابھی تو اس کی قرآنی تعلیم رہتی ہے، سپارہ پورا نہیں ہوا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ بعد میں کروا لیں گے، کون سا وقت نکلا جا رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ابھی کروانے میں کیا قباحت تھی۔ پھر بھی میں نے زیادہ زور نہیں دیا کہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے گھر کے کام کرواتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جب بھیجنا ہو آپ بھیج دیجیے گا۔ لیکن پھر اگلے ہی دن مجھے رات کو 1122 والوں کی کال آئی۔ وہ نیچے گھر میں آئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ جا کر دیکھیں کہ نیچے غیر مرد ہوں گے، تو میں تو نیچے نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے تنگ نہیں کرو، سونے دو۔ میرے شوہر کو بھلا کسی کی کیا پرواہ، اس کو تو اپنی ہی پرواہ رہتی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ صبح انمول کی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر نہیں آئے تھے، سامنے والے گھر میں آئے تھے، شاید ریحانہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آواز ہمارے گھر سے آ رہی تھی۔ آخر ایک ہی گھر تھا، اتنا فاصلہ تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات کر دی، کیونکہ اور کوئی تھا نہیں۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کو وہ میرے پاس نہیں بھیجتی، کہیں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں بھیجتی تو نہ بھیجے، ہم کیا کریں، ویسے بھی وہ اس کے پیسے نہیں دیتی تھی۔ میں نے کہا کہ پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسے نہ دینے کے لیے تو میں نے خود کہا تھا، آخر ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں، ان کی بیٹی کو قرآن پڑھانے کے پیسے لینا اچھا نہیں لگتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ پھر باقیوں سے بھی نہ لیا کرو۔ میں نے کہا کہ باقیوں سے نہ لوں تو میرے خرچے کیسے چلیں گے، آپ تو مجھے 1 روپیہ نہیں دیتے۔ بس اسی طرح میری شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی اور وہ لڑ جھگڑ کر گھر سے چلا گیا۔ لیکن انمول میرے پاس کیوں نہیں آ رہی تھی، یہ سوال ابھی بھی میرے دل میں تھا۔ ایک دن اس کی ماں کہیں گئی ہوئی تھی تو سوچا میں خود ہی جا کر اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ سامنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کسی حاملہ عورت کی طرح اپنے پیٹ میں کپڑا ڈال کر بیٹھی تھی اور وہ اپنے پیٹ کو سہلا بھی رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ اس دنیا میں جلدی آنے والا ہے۔ میں نے کہا یہ کس قسم کا کھیل کھیل رہی ہو، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی اگر یہ اس قسم کے کھیل کھیلتی ہے تو۔ میں فوراً اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، کس کو دیکھا ہے تم نے؟ جبکہ مجھے پتا تھا کہ اس نے ریحانہ کو ہی دیکھا ہوگا، تبھی تو وہ ایسا کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نکالو اسے اپنی قمیض کے اندر سے، یہ کیا تم نے اپنی قمیض میں ڈال کر اپنا پیٹ بنا رکھا ہے؟ لیکن جب میں اس کے پاس گئی تو اس کی قمیض کے اندر کچھ نہیں تھا، وہ اس کا پیٹ ہی تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ایسے ہٹ گئی کہ جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، کیا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میرا بچہ آنے والا ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ بابا اور امی نے بتایا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میری سانس تیز ہو گئی، میں پریشان بھی ہو گئی۔ میں فوراً اوپر کی طرف بھاگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں آ جائے اور وہ کہے کہ تم ہماری اجازت کے بغیر ہماری بیٹی سے کیسی باتیں کر رہی ہو، جبکہ میں اس بات پر حیران تھی کہ یہ سب کچھ اس لڑکی کے ساتھ کس نے کیا تھا اور اس کے ماں باپ کو پتہ تھا، پھر بھی وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ شاید اس دن 1122 والے اسی لیے آئے تھے کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ رات ہوئی تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارادہ کر لیا کہ صبح اس کی ماں سے بات کروں گی اور صبح ہی بات کرنے چلی گئی۔ پہلے تو اس کی ماں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم جھوٹ بولتی ہو، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میری تو اپنے شوہر سے اتنی بری لڑائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے طلاق دینے کو پھرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھا، اس کی تربیت نہیں کی، پتہ نہیں اس نے کہاں منہ کالا کیا ہے، پر سوچو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، انمول ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کہہ رہی ہے ہاں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے،
لیکن اس کو خود نہیں پتا کہ کب اور کس نے کیا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ معاملات اس دن کے ہیں جب میں اس کو شادی پر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس بات کو 4-5 مہینے تو ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، لیکن وہ تو تمہارے پاس تھی۔ اب میں تم سے جواب نہ مانگوں تو اور کس سے مانگوں؟ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا جواب مانگو گی؟ مجھے تو پہلا شک اپنے شوہر پہ ہی لگتا ہے کہ اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ اسی کو اس عمر میں سکون نہیں ہے، آتی جاتی عورتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تو تمہاری طلاق نہیں ہوگی لیکن میری ہو جائے گی، کیونکہ یا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور یا پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ ہم دونوں عورتیں بہت جذباتی ہو گئیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگیں، لیکن یہ بھول گئیں کہ اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ظلم سہ کر بھی ساتھ رہنا پڑتا ہے، شوہر کی 1000 گالیاں سن کر بھی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہم اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو انمول کے ساتھ ہوا وہ بہت برا تھا۔ اس کی حالت بہت عجیب سی تھی، گو کہ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی لیے وہ ان ساری چیزوں کو نارمل سمجھ رہی تھی۔ وہ ریحانہ کی طرح اپنے پیٹ پر ہاتھ لگاتی، کہتی کہ یہ تو میرا غرور ہے۔ اسے کیا پتہ تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے اس کی ماں نے اسے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا کہ انمول تو کسی کو جھوٹ بھی نہیں بول سکتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے تو یہ کہنا تھا کہ ہاں میں ماں بننے والی ہوں۔ شاید اسے بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا، بچوں کا بہت شوق تھا۔ اس عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں چھوٹے بچوں کو بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے تم ہی جواب دو گی۔ خود تو وہ باہر کے ملک جانے کی تیاری کر رہا ہے، اگلے ہفتے اس کی سیٹ ہے۔ اس نے کچھ لوگوں سے ادھار لیا اور اب وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر گزارا نہیں ہوتا، لیکن میں پیچھے اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے اپنے شوہر پر ہی شک تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے جا کر یہ سوال کیا۔ جب میں نے اس سے یہ بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ غلطی پہ بھی ہوا تو مجھے باتیں بہت سنائے گا، میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، مجھے کہے گا کہ تو نے مجھے ایسا سمجھا۔ لیکن وہ تو رونے لگا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ مجھے اتنی تکلیف دی، کبھی میری تکلیف پر نہیں روئے، اب خود پر الزام لگ گیا تو رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی، کیونکہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہاری سوچ اور الزام پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ظاہر ہے تم تو میرے بارے میں ایسے ہی سوچو گی نا، لیکن میں اتنا برا آدمی بھی نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ ارے ایسے تو کوئی بہت ہی برا آدمی کر سکتا ہے۔ میں اگر رنگین مزاج ہوں تو میں نے تم سے شادی کی ہے نا، نکاح کیا ہے تم سے۔ مانا کہ تم کم عمر ہو لیکن نکاح تو کر کے لایا ہوں نا۔ دوسری عورتوں کو دیکھ لیتا ہوں لیکن کسی کے پیچھے تو نہیں جاتا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا۔ میں نے کہا کہ پھر میری مدد کرو اس شخص کو تلاش کرنے میں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ انمول کا باپ تو ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر، مسئلے سے ہاتھ جھاڑ کر باہر کے ملک چلا گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ DNA ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا، اور ڈاکٹر نے یہ خبر بھی سنائی کہ بچہ ہے تو صحیح لیکن نشو نما نہیں پا رہا، اسی لیے زیادہ وقت تک شاید صحیح نہ رہے اور خود ہی اس کے جسم سے نکل جائے۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی وغیرہ بھی دے دی کیونکہ بچہ نشو نما نہیں پا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے محلے کے لوگوں کو کہا کہ ٹیسٹ کروائیں گے، اور آس پاس کے جتنے بھی گھر لگتے ہیں سبھی مردوں کے ٹیسٹ ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا، جس میں ریحانہ کا شوہر بھی شامل تھا۔ جب اسے کہا تو اس نے کہا کہ میری تو بیوی اتنی خوبصورت ہے، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے ایسی حرکتیں کرنے کی؟ اور میرا اس پر شک نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ بالکل بھی ٹیسٹ نہیں کروا رہے تھے، تو پولیس کو بلوایا گیا۔ پولیس نے کہا کہ سب کے ٹیسٹ ہوں گے۔ ریحانہ کے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروا لیا گیا، اور یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا، کیونکہ اس نے شادی تو دولت کے لیے کی تھی۔ اسے ریحانہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور نظر اس کی انمول پر تھی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ریحانہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی بہت حیران رہ گئی۔ وہ تو اپنے شوہر کی محبت کا دم بھرتی تھی
کہتی تھی کہ میرا شوہر تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، میرا گرویدہ ہے، لیکن اب وہ خاموش ہو گئی۔ جو غرور اسے اپنے شوہر پر تھا وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں خود اپنے شوہر پر کیس کرواؤں گی، اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، میرے باپ کی دولت پر پلتا رہا۔ بس میں یہ سوچ کر گزارا کرتی رہی کہ چلو مجھ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اگر یہ اس کی محبت ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے شوہر پر کیس ہو گیا، اس کو سزا بھی ہو گئی۔ انمول کے جسم میں پلنے والا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ جب تک اس کا باپ واپس آیا تب تک انمول پوری طرح سے جوان ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے ایک جگہ اس کا نکاح بھی کروا دیا۔ اب کچھ مہینے بعد اس کی شادی ہے۔ یہ سب کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ ابھی بھی یاد کرتی ہوں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اپنے محلے میں ہی، اپنے ہی گھر میں ہونے والی اس حرکت کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ انسان اپنی جوان بیٹیوں کی حفاظت کس طرح کرے جب آس پاس ایسے لوگ گھوم رہے ہوں تو۔